انسان وہ ہے کہ جس نے پورا سال گناہوں میں گزارا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری، نہ کبھی نماز کے قریب آیا، نہ کبھی وہ دین کے قریب آیا، نہ کبھی وہ روزوں کے قریب آیا، نہ قرآن کی تلاوت اس نے کی، دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، پوری زندگی فسق و فجور میں گزاری۔ لیکن میرے عزیزوں، لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اس شخص کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں پوری زندگی گناہ کیا، رمضان میں مر گیا تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ میرے عزیزوں، یوں تو ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، یہ دن و رات، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سال، یہ مہینے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم چاہیں تو نیک اعمال کرنے کے بعد میں کبھی بھی ثواب پا سکتے ہیں، اگر خلوص کے ساتھ میں، نیک نیت کے ساتھ میں ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی پھر بارشیں ہوتی ہیں۔ سب کچھ رب کریم کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی مہینے کی کسی بھی رات میں عبادت کریں، آپ کسی بھی مہینے کے کسی بھی دن میں، کسی بھی گھنٹے میں، کسی بھی منٹ میں عبادت کریں، سال کے کسی بھی مہینے میں عبادت کریں، آپ کو رب کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ اس رب کا خاص فضل و کرم ہوا کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، انہی مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جس میں رب کریم اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ انہی مہینوں میں کچھ ہفتے ایسے ہیں کہ جس میں خاص فضل و کرم ہوا کرتا ہے۔ انہی ہفتوں میں کچھ ایام ایسے ہیں کہ جس میں رب کریم کا خاص فضل و کرم ہوا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جس میں رب کریم کا اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم ہوا کرتا ہے۔ سال، مہینہ، یہ سب اللہ کا ہے۔ یہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں، یہ دن اللہ نے بنائے ہیں۔ ہم جب عبادت کریں گے ہمیں جب ثواب ملے گا، جب ہم نیک اعمال کریں گے ہمیں اس وقت ثواب ملے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، کچھ مہینے ایسے بھی ہیں کہ جس میں عبادت کرو گے تو ایک نیکی، لیکن اللہ رب العزت آپ کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ انہی مہینوں میں ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا بھی ہے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ جس میں ہر آن، ہر لمحہ اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیا کرتے ہیں، اس مہینے کی بھی قدر نہیں کرتے، اس مہینے کی اہمیت کو نہیں جانتے، انہوں نے اس مہینے کے مقام کو نہیں جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ یہ جان لیں کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے، وہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ یہ عظمتیں ہیں اس کی، ہر وقت رب کریم کے رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، آپ نفل پڑھو گے تو آپ کو فرضوں کا ثواب ملے گا، آپ ایک فرض پڑھو گے تو آپ کو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، آپ ایک خرچ کرو گے آپ کو رب کریم 70 خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، آپ ایک نیکی کرو گے اللہ رب العزت آپ کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ لمٹ تو بنائی ہے نا میرے عزیزوں، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ ایک کے بدلے بے حساب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ رب کریم ایک کے بدلے اتنا دے سکتا ہے، اتنا عطا فرما سکتا ہے کہ انسان کے ذہن و گمان میں نہیں آ سکتا۔ پورا مہینہ برکتوں والا ہے، اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک رات، ایک ایک دن سب برکتوں والے ہیں۔ جو بھی کام کرو گے اللہ رب العزت بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ اور میرے عزیزوں، کچھ احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب اس بات پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں صاحب اپنی طرف سے ساری باتیں بنا رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان وہ ہے کہ جس نے پورا سال گناہوں میں گزارا، پوری زندگی گناہوں میں گزاری، نہ کبھی نماز کے قریب آیا، نہ کبھی وہ دین کے قریب آیا، نہ کبھی وہ روزوں کے قریب آیا، نہ قرآن کی تلاوت اس نے کی، دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، پوری زندگی فسق و فجور میں گزاری۔ لیکن میرے عزیزوں، لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اس شخص کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، کیونکہ میرے عزیزوں انسان کی یہ فطرت ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم اس کے اعمال کو دیکھنے کے بعد میں یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ انسان مرنے کے بعد میں جہنم میں جائے گا، یا یہ شخص مرنے کے بعد میں جنت میں جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارے اندازے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم کتنے بھی اندازے لگاتے رہیں، ہم خود کتنے بھی فیصلے کرتے رہیں، لیکن ہمارے اندازوں سے، ہمارے فیصلوں سے، ہماری باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ رب چاہے تو ایک ہی نیکی کے بدلے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔
لوگ کہتے ہیں پوری زندگی گناہ کیا، رمضان میں مر گیا تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کہ آپ کو رب کریم نے اختیار دیا ہے کہ تم فیصلہ کرنا کہ کون جنت میں جائے گا یا کون جہنم میں جائے گا؟ سرٹیفکیٹ تو کسی کے پاس میں نہیں ہے نا۔ جو 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں، جو نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز چاشت بھی پڑھتے ہیں، نماز اشراق بھی پڑھتے ہیں، دیگر نوافل بھی ادا کرتے ہیں، راتوں کو جاگنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ دیگر نوافل روزے بھی وہ رکھا کرتے ہیں، تو کیا ان کے پاس میں سرٹیفکیٹ ہے کہ ہاں لو تم جنت میں جاؤ گے؟ سرٹیفکیٹ میرے عزیزو کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ اپنی نمازوں پہ گمان نہ کریں، اپنے روزوں پہ گمان نہ کریں، اپنی نیکیوں پہ گمان نہ کریں۔ نہ گناہگار کے پاس میں سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، نہ نیکوکار کے پاس میں سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تو اس کے فضل کی بات ہے، رب کریم کے کرم کی بات ہے کہ وہ جسے چاہے جنت عطا فرما دے۔ گناہوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ فیصلہ نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، کوئی اس کی ادا رب کریم کو ایسی پسند آ جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دے۔ اور میرے عزیزو صرف رمضان ہی میں نہیں، اگر گناہگار کا، فاسق و فاجر کا انتقال رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، پوری زندگی گناہ کرتا رمضان کے علاوہ بھی اس کا انتقال ہوا، تو بھی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ مرنے والے کے لیے میرے عزیزو صرف دعا کرنی ہے آپ کو کہ جیسا بھی تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی، مغفرت کے ساتھ میں قیامت میں اٹھے گی۔ حالانکہ یہ سب امتیوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اکثر کے لیے یہ ہے، کچھ امتی ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو رمضان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسی موتیں ہوتی ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے گناہگار تھے لیکن انتقال رمضان میں ہوا، تو پھر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا مولانا ان سے بھی حساب نہیں ہوگا، کہ ان سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ میرے عزیزو یہ فیصلہ ہم نہ کریں، اس بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ اس نے دنیا کو چھوڑا ہے، انتقال ہوا ہے، آپ یہ فیصلہ رب پر چھوڑ دیں اور اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہگار تھے، انتقال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقربا یا اس کے ملنے والوں میں کوئی نیک انسان ہوتا ہے، وہ اس شخص کے لیے، اس گناہگار کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دعاؤں سے بھی تو میرے عزیز و جنت ملے گی، لیکن اس کا ہرگز کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ ہاں نمازوں کو چھوڑ دیں، روزوں کو چھوڑ دیں، دین سے دور رہیں، نیک اعمال سے دور رہیں۔ نہ میرے عزیز، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، فیصلہ رب پر چھوڑ دیں۔ جزا دینے والا، اجر دینے والا رب کریم ہے۔ یہ لوگ ہیں، جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی، جتنے لوگ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی۔ ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے اپنے ذہن کے حساب سے اپنی بات کو رکھتا ہے۔ اچھے اخلاق والے اچھی باتوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، جن کے اخلاق بہتر نہیں ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کی گھٹیا باتوں کو لوگوں کے درمیان میں رکھا کرتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نیکیاں کرتے رہیں اور نیکیوں پہ بھروسہ نہ رکھیں بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ امید کو نہ توڑیں رب کریم سے، امید کو قائم رکھیں، کیونکہ میرے عزیزو جزا دینے والا، اجر دینے والا، جنت میں ڈالنے والا وہی رب کریم ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس مزاج کے، وہ نماز پڑھتے ہیں تو دوسروں کو پھر وہ تانے دیا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو دوسروں کو تانے دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو دوسروں کو تانے دیا کرتے ہیں۔ اور یار تم نیک اعمال کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، تم نے حج کر لیا، اور تم روزے رکھ رہے ہو، دیگر صدقہ و زکوٰۃ تم دے رہے ہو، تو آپ اپنے لیے دے رہے ہو نا، کسی اور کے لیے تو نہیں دے رہے ہو۔ جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہو آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو کہ ہاں یہ میری قبر میں مجھے کام میں آئے گا، آخرت میں مجھے کام میں آنے والا ہے۔ تو آپ کریں تو دوسروں کو تانا نہ دیں، دوسروں کو نیچا نہ دکھائیں۔ جو نہیں کر رہا ہے وہ اپنا حساب خود دے گا، آپ اس کا فیصلہ نہ کریں۔ آپ کر رہے ہیں آپ اپنے لیے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تانا دینے کے چکر میں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے چکر میں آپ کے اعمال بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، وہ کریم ہی تو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے۔ اس کے کرم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے میرے عزیزو، اس کی رحمتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کے فضل کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک فاحشہ عورت کی زندگی اس نے فاحشانہ طور پر گزاری،
لیکن ایک بار ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اسی کے صدقے میں اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دی، اور وہ نیکی کے راستے پر چلنے لگی، مرنے کے بعد میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ ایسے ہزاروں سینکڑوں واقعات ہیں جو آپ کو مل جائیں گے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزارتے رہے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا، انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہیں گے۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ پوری زندگی تو گناہوں میں گزاری ہے، تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس ایک نیکی کی تھی، اللہ نے اسی کے بدلے میں معاف فرما دیا، اسی کے صدقے میں رب کریم نے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کریں اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک چھوٹی سی نیکی تمام گناہوں کو معاف کروا سکتی ہے، اور ایک چھوٹا سا گناہ تمام نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ گناہ اگر ہو گئے ہیں زندگی میں تو معافی مانگے رب کی بارگاہ میں۔ یہ ضروری تو نہیں نا یار کہ آپ کا بھی انتقال رمضان کے مہینے میں ہی ہوگا، یہ تو جس کی موت خود آئے گی وہی تو جائے گا جنت میں، اس کی موت کا وقت رمضان میں لکھا گیا ہے، یہ اس کے مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، وہی تو جنت میں جائے گا۔ تو اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی اہمیت کو جانیں، گناہ جو ہوئے ہیں زندگی میں اس سے معافی مانگے، آئندہ کے لیے بھی توبہ کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ کے قریب نہیں جانا ہے میرے عزیزو، گناہ سے بچنا ہے۔ اور یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں، عمر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، یاد رکھنا گناہ کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہے، کاروبار میں بے برکتی آتی ہے، چہرے کا نور چلا جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے اولاد میں بے برکتی آتی ہے، گھر میں بے برکتی آتی ہے، اور قبر میں بھی اندھیرا ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، نیکیوں کی وجہ سے آپ کے دل منور ہو جایا کرتے ہیں، دل روشن ہو جایا کرتے ہیں، اور چہرے بھی روشن ہو جایا کرتے ہیں، اور نیکیوں کی وجہ سے رب کریم تمام کاموں میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔